کرم فرما میرے مولا رحم فرما طواف کعبہ اور مروہ صفا تک پھر سے پہنچا دے طواف کعبہ اور مروہ صفا تک پھر سے پہنچا دے حرم سے آہ یہ دوری حرم سے آہ یہ دوری یہ بچائے اور پھر نیکی کرے، اس کے لیے تزکیہ ضروری، پھر جتنا اور زیادہ تزکیہ کرے گا تو پھر اس کو نیکی کے اندر مزہ آنے لگے گا، لذت۔ ہمارا تزکیہ نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، آ جاتے ہیں، بلکہ نماز میں احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن جتنا جتنا دل بنے گا اتنا اس کے اندر مزہ، پھر اور جتنا دل کا تزکیہ ہوگا مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے سے، پھر نیکی کی اور عبادت کی بھوک اور پیاس لگنے لگے، بھوک اور پیاس لگنے لگے، پھر اور تزکیہ کرے گا، پھر اور دل کو مزکہ کرے گا تو اس کی نیکی کا وزن بڑھ جائے گا، نیکی کا وزن بڑھ جائے گا۔ یہ تزکیہ نیکی کے وزن کو بڑھانے والا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی صحابی ایک مد یا ایک سا اناج اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا کوئی بھی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اناج نہیں، سونا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے، میرے صحابی سے پھر بھی اجر میں بڑھ نہیں سکتا۔ اب دونوں میں علم کی وجہ سے نہیں، یہ مالداری، یہ تجارت، یہ علم، یہ صدارت، وزارت، یہ عہدہ، منصب، یہ چیز نہیں۔ صحابی کا دل جو مزکہ مصفہ ہے، بعد میں آنے والے کا دل ایسا مزکہ مصفہ نہیں۔ اس دل کے تزکیے کا اتنا بڑا فرق ہے کہ چند کلو اناج ہے اور ادھر احد پہاڑ کے برابر سونا ہے۔ حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ احد پہاڑ 9 کلومیٹر لمبا ہے اور چوڑائی میں کہیں 1 کلو، کہیں 2، کہیں 2.5 کلومیٹر چوڑا ہے، اتنا سونا دنیا میں نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے صاحب، اور پہاڑ کے برابر سونا صدقے کرنے والا صحابی سے اجر میں نہیں بڑھے گا۔ آپ جتنی ٹکریں مار لیں، جتنا سوچ لیں، میرے مولا رحم فرما طواف کعبہ اور مروہ صفا تک پھر سے پہنچا دے طواف کعبہ اور مروہ صفا تک پھر سے پہنچا دے حرم سے آہ یہ دوری حرم سے آہ یہ دوری گرا ہے روح